حاضرین، نور کی جب بات آتی ہے، صحابہ کرام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کی نورانیت کو کیسے بیان کیا؟ ہم وہی بیان کر رہے ہیں۔ بعض صحابہ کرام سے اور صحابیات سے، خواتین سے، تابعین نے اور کم عمر جو صحابہ تھے انہوں نے پوچھا۔ ان میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جسم اقدس مبارک کیسا ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام سے جیسے نماز روزے سیکھتے تھے، تابعین اور امت مسلمہ صحابہ کرام سے حضور کی حیت اور کیفیت اور آپ کے چہرے کی رنگت کیا ہے وہ بھی معلوم کرتے تھے، کیونکہ نماز روزہ زکوٰۃ ہی دین نہیں ہے، حضور کی ذات بھی دین ہے۔ دین سیکھنے کا ہم کو حکم ہے، صرف نماز روزہ زکوٰۃ دین نہیں ہے، بلکہ سرکار کی ذات پاک بھی دین ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ حضور کی ذات ہی دین ہے اور اسی ذات سے ہم کو باقی سب دین ملا ہے۔ اس لیے پوچھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کیسے فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں کأن الشمس تجری فی وجہہ، ہم جب نبی کے چہرے کو دیکھتے تو ایسے محسوس ہوتا، دکھتا کہ سورج حضور کے چہرے انور میں تیر رہا ہے۔ مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مقدس نورانیت کا سمندر، اور اس میں سورج جیسا نورانی حالہ بھی حضور کے چہرے میں تیرتا نظر آتا ہے۔ اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو چاندنی رات میں کسی بولی یا حوض کے پاس جائیے اور چاند کی روشنی، چاند کا عکس جو پانی میں نظر آتا ہے، ایسا منظر صحابہ کرام حضور کے چہرے میں دیکھتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ سورج بھی چھوٹا ہے، نبی کا چہرہ اس سے بھی بڑا ہے، کیونکہ چھوٹی چیز تو بڑے میں تیرتی ہے۔ یہ منظر صحابہ کرام دیکھا کرتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پانی سے زیادہ، آئینے سے زیادہ صاف و شفاف سرکار کا چہرہ انور ہے، اسی لیے تو سورج کا عکس حضور کے چہرے میں نظر آتا تھا۔ یہ 1400 سال کے بعد کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے، صحابہ کرام کہہ رہے ہیں۔ کہاں ہے یہ احادیث پاک؟ سیرت پاک کی جو کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، 1000 سال سے لے کر آج تک لکھی گئی ساری کتابوں میں آپ کو یہ سیرت کی ایک جھلکی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانیت کا ایک منظر نظر آئے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ نہ ہم پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں، اور ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ بس دین مختصر چند کام کا نام ہے، اس کے سوا نہیں ہے۔ دین دراصل حضور کی ذات کا نام ہے۔ ہم کو نماز ملی حضور کے تصدق میں، روزہ ملا حضور کے تصدق میں، قرآن ملا نبی کے صدقے میں، اللہ کا عرفان بھی ملا تو سرکار کے واسطے سے۔ نبی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، اور ہمارا سارا تعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، بس اور کسی سے نہیں ہے۔ اور حضور کی ذات سے ہمارا تعلق راست حضور کی ذات سے، حضور کی ذات کے ذریعے نماز سے، حضور کی ذات کے ذریعے روزے سے، حضور کی ذات کے ذریعے قرآن سے، حضور کی ذات کے ذریعے اللہ سے۔ راست ہمارا تعلق نبی سے۔ اگر ہم نبی سے تعلق نہ رکھیں تو پھر ہمارا تعلق کسی سے نہیں ہے، کیونکہ جو بھی ملا ہے حضور سے ملا ہے۔ تو حاضرین کرام، یہ پختہ عقیدہ، یہ عظیم محبت ایمان والوں کے دل میں بسائے جانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم یہ صحیح اعتقادات سے دور ہیں، اسی لیے کمزور ہیں۔ ایمان مضبوط کیجئے، سرکار سے تعلق مضبوط کیجئے، عظمتوں کو اپنے دل میں بسائیے۔ ذکر کرے تو کیا ہوتا کہ شرک ہو جاتا، کہ کفر ہو جاتا، کہ نعوذ باللہ بدعت ہو جاتا۔ یہ سوچتے رہیں گے تو ہماری زندگی بدعت نہیں جہنم بن کے رہ جائے گی، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا، آپ کے نور ہونے کا ذکر حدیث پاک میں کس طریقے سے ملتا ہے؟ آپ نے تقریباً 3 احادیث شریفہ بخاری کی سنی، اور سیرت پاک جیسے سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام، سیرت حلویہ، سیرت ابن کثیر، ایسے کئی احادیث پاک میں یہ حدیث پاک ہے جس میں سورج کے چلنے کا ذکر آ رہا ہے۔